جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا، گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے، تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا، اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے. یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی خوب سمجھ لو. لیکن یہ خوب سمجھ لو، اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس، کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں، تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی، عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا، زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا، لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس میں. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں، فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا، وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی کر، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا، کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ کام بھی وہی کر، پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو؟ بھائی کو بہن سے توڑو، شوہر کو بیوی سے توڑو، بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمایہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے. کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے، جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں، تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا، اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج، کیونکہ ہمارے ہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا، وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بولو وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے، وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے، ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں، ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ، ایکچولی آپ بچے کو، میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا، تو میں نے کہا نو پرابلم، اٹ از اوکے، اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے، یہ تو ویسی گریوی میں پل جائے. بچے کہاں ہیں لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا، جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا، ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے؟ امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. Most deterrent Masood clips.